وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ام المومنین کے بعد تمام بیویوں نے ایک ایک کر کے اللہ آخرت کو اختیار کیا، اس لیے اللہ فرماتے جو تابعداری کرے تم میں سے اللہ اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، دے دیں گے اس کو اس کا اجر دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہم نے اس کے لیے روزی عزت کی۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں مضاف مضافلے کی قوت میں ہوتا ہے۔ غلام زید، جو زید کی حیثیت ہے وہ غلام کی ہوگی۔ اے پیغمبر کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم کاحد من النساء، اور عورتوں کی طرح۔ کہتے پیغمبر ہمارا جیسے صلاحیت اور مقام میں تو پیغمبر کی بیویوں کی طرح کوئی عورت دنیا میں نہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم ڈرنے لگو اللہ سے، فلا تخضعن بالقول، نرم نہ کرنا اپنی بات۔ عورت کی آواز میں ایک خاص قسم کی کشش ہے، جب وہ اس کشش کا مظاہرہ کرے اور آگے سے اجنبی کے دل میں مرض ہو تو وہ متوجہ ہو جائے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس امید کر لے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بولو بول اخلاق کے مطابق۔ کہیں آواز نرم نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بد اخلاقی پر اترا ہے۔ اللہ، یہ تیسری ہدایت ہو گئی۔ چوتھی ہدایت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، چمٹ کے رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلنا، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی جاہلیت اولی کی عورتیں۔ ایک خواتین کا گھروں میں رہنا یہ مستقل حکم ہے۔ دوسرا، اگر ضرورتاً نکلے بھی تو بناؤ سنگار نہ ہو۔ حدیث میں ہے عورت خوشبو سے آراستہ ہو کے نکلے مجلسوں سے تو ایسی ہے زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، دیتی رہو زکوٰۃ، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ عورتیں کیسی گھر میں رہ کے کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو۔ کہاں مان لو اللہ اور اللہ کے رسول کا؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بے شک چاہتے ہیں اللہ کہ دور کر دے تم سے گندگی ہے پیغمبر کے گھرانے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے تم کو پاک کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے تم پر پابندیاں لگائی نکلنے کی اور بناؤ سنگار کرنے کی۔ عورت کو سب سے بڑی پرہیزگاری اور پاکی گھر میں رہنے سے ملتی ہے۔ عورت اگر باہر نکلے اور اس کی عادت بازار اور منڈیوں میں آنے جانے کی ہو گئی، سودا صرف یہ خریدتی ہے، کپڑا یہ خریدتی ہے، سبزی یہ لے کے آتی ہے، وہ ہر کام یہ کرتی ہے، یہ لیڈا ہو گئی اور وہ جو خاون تھا وہ لیڈی ہو گئی۔ ہاں، یہ لیڈا ہے اور وہ لیڈی۔ لیڈی اس گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے اور لیڈے کو کہے تو جا دیکھ جا، وہ آ کر کے دکاندار کے یہ کہتا ہے اور یہ گاڑی میں بیٹھا ہے وہاں سے دیکھ رہا ہے، جیسے ایک بلی کو دوسرے بلے پکڑ لے اور تیسرا بلہ دور بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، یہ کب فارغ ہوگی میرے پاس آئے گی، انتظار کرو۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے اسلام سے کیا سیکھا ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کے اخلاق ہے۔ کہتے ہیں عورتیں سودا جانتی ہے اور دکانداروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا فائدہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ جب وہ خوش ہے کہ یہ لوگ آئے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو وہ 2 روپے کہہ دیتا ہے اور 4 آنے کی چیز ہوتی ہے، 1 روپے پہ راضی ہو جاتی ہے، یہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ فلاں دکاندار بڑا پیارا ہے۔ اخلاق اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کا بازار جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
کوئی حقیقت نہیں ہے، سب فراڈ، دھوکہ، ملمسازی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھیڑ بکریاں جنگل لے گئی تھی تو عذر کیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بہت کمزور ہو چکے، چل پھر نہیں سکتے، اور کوئی بھائی نہیں ہے، اور کوئی مزدور نہیں ہے، آدمی کی تلاش جاری ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں علامہ آلوسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جنگ جمل میں باہر جانے کو تفصیل سے لکھا ہے، جبکہ اس پر اتفاق ہے کہ سفر عبادت کے لیے جا سکتی ہے، جیسے حج، عمرہ، کسی عزیز اور قریب کی شادی بیاہ میں شرکت کر سکتی ہے حجاب اور پردے کے ساتھ۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر مرد نہ رہے تو ضروریات زندگی کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی کے درمیان جمل کے عنوان سے ایک جنگ ہوئی، وہ یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد معاویہ نے شام میں ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسے معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہے، حالانکہ وہ بالکل شریک نہیں، وہ طویل قصہ ہے۔ تو ام المومنین بھی حضرت علی سے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں علی کا موقف نرم تھا، کیونکہ اور لوگ تھے ہی نہیں، پہلی بیعت انہوں نے کی، تو ام المومنین بھی خفا رہتی تھی۔ مدینہ منورہ کے حالات ناساز تھے، حج سے واپسی پر ام المومنین بصرہ چلی گئی، علی کو پتہ چلا تو انہوں نے صلح کے لیے وہیں چلے گئے، اور دونوں کی صلح ہو گئی تقریباً، لیکن دونوں کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو حضرت عثمان کے خون کے مرتکب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو دوسرا کام ہم کو پکڑنا ہے۔ رات کو علی کی فوج نے عائشہ پر، عائشہ کی فوج نے علی والوں پر تیر برسائے، گمسان کی جنگ ہو گئی، اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ ام المومنین اس جنگ کے اندر ہودج کے اندر بیٹھ کر ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس لیے جنگ جمل کہلائی۔ ام المومنین کی طرف سے زبیر و طلحہ دونوں کمانڈر تھے جو اسی غزہ میں شہید ہوئے۔ علی سے پوچھا گیا تو علی نے کہا یہ زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہمارے پیغمبر کی بیوی ہے دنیا و آخرت میں، ولیکن ابتلیتم بہا، تمہارے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ ام المومنین بھی اس ناگہانی تکلیف پر، بغیر ارادے کے جنگ پر جب کبھی یاد کرتی تو زار و قطار روتی، اتنا کہ دوپٹہ تر ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حیران اس بات پر رہ گئے کہ صلح کے بعد جنگ کیسے ہو گئی۔ تو دونوں جماعتوں میں جو قاتلان عثمان تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اب حضرت عثمان کے قاتلوں کی تلاش ہوگی اور وہ ہم ہیں، لہذا ان کو اکٹھے ہی نہ ہونے دیں۔